جو حاصل اس نے کیا ہے، تو نہ بیوی لیٹتی ہے اس کے ساتھ، نہ بچے لیٹتے ہیں. آپ یعنی ایک نواسا، مثال کے طور پہ آپ کا ایک نواسا ہے، آپ کو بڑا پیارا ہے، اور آپ یہ وصیت کر دیں کہ میں نواسے کو بھی میرے ساتھ لیٹا دینا. سوچیں نا، یعنی یہ آپ کو، تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لینا. اب یہ وہ یقین ہے، اگر یہ آپ کو حاصل ہو جائے کہ میرا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے جو کر رہا ہوں، اگر میں نے آخرت کے لیے کیا تو وہی ہوگا، باقی تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیوں آخرت کے لیے زندگی گزاریں. دیکھیں، ہماری یہ زندگی جو ہے یہ بڑی عارضی ہے. جو آیا ہے اس نے جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. جانے کی بات مت کرو، آئے ہو آنے کی خوشی مناؤ، اور جانے کا غم ہے. تو اب یہ ہے نا کہ میں آخرت کی بات کر رہا ہوں. آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. دنیا کی زندگی اگر آپ کا یعنی اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، کہ میں اپنے زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آپ کی پیش نظر اللہ یعنی اللہ آپ کا اگر مقصود نہیں ہے، تو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی حقیقت کی ہے، حیوان، ٹھوس اصل زندگی. آپ دیکھیں یہ خواب، اب آپ کو خواب میں کوئی 32 ارب روپے کوئی دے جائے، خواب میں کتنے؟ تو وہ تو خواب ہے. صبح اٹھیں گے تو گرمی سے آپ کا برا حال ہوگا، بجلی چلی گئی ہوگی، اے سی بند ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، پریشان ہوں گے، اور 32 ارب روپے آپ کو خواب میں ملے. یہ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ ایک خواب ہے، خواب کی مانند ہے. آپ کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ کا جسم اپنا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ جو کچھ بھی ہم جس پہ ہم کرتے ہیں نا، اینٹتے ہیں جس پہ، یہ پلازا میرا ہے، یہ اتنے میرے پاس بینک بیلنس ہے، اسی بھروسے پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جس کے پاس ہے وہ بھی، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ڈیرہ میں نکڑا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک خواب ہے. دیکھیں، مردے کو جب آپ قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے ساتھ تو کچھ بھی آپ نہیں رکھتے، جو حاصل اس نے کیا ہے. تو نہ بیوی لیٹتی ہے اس کے ساتھ، نہ بچے لیٹتے ہیں. آپ یعنی ایک نواسا، مثال کے طور پہ آپ کا ایک نواسا ہے، آپ کو بڑا پیارا ہے، اور آپ یہ وصیت کر دیں کہ میں نواسے کو بھی میرے ساتھ لیٹا دینا. سوچیں نا، یعنی یہ آپ کو، تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لینا. اب یہ وہ یقین ہے، اگر یہ آپ کو حاصل ہو جائے کہ میرا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے جو کر رہا ہوں، اگر میں نے آخرت کے لیے کیا تو وہی ہوگا، باقی تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر زندگی، دیکھیں یہ آسان بات ہے، اگر ہم نے زندگی آخرت کے لیے گزاری تو سب کچھ ہم لے کے جائیں گے. نیک اولاد، نیک بیوی، نیک شوہر، جو بھی ہے، یا آپ نے جو بھی زندگی گزاری، اب ظاہر ہے تو سب کچھ آپ کے ساتھ جائے گا، کیونکہ آپ کا ہر عمل جو ہے نیک ہو جائے گا. ابھی میں نے عرض کرتا ہوں نا، بیوی کے منہ میں نوالا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا.
یہ توشہ آخرت ہے. اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ، رویہ اچھا رکھ رہے ہیں، اور یہ وہ ساری، تو یہ ساری چیزیں آپ کا یعنی آپ کا وہ ہوں گی، آپ کے ساتھ جائیں گی، اس کا اجر ملے گا آپ کو. اب آخرت کی زندگی، موضوع ہمارا کیا ہے کہ کیوں آخرت کے لیے زندگی گزاریں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. ہم یہ حالات ہمارے نہیں ہیں، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ ہماری یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. بس یہ امتحان گاہ ہے اور یہ کوشش کی جگہ ہے. اور کوشش کیا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جگہ تیار کر رکھی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اب قرآن پہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہاں پر جب جاؤ گے جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے مزید، اس کا بیان نہیں ہو سکتا. اب اس پر آپ یقین کر لیں کہ بھئی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی جگہ بنائی ہے اور میں نے اس کے لیے زندگی گزارنی ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی پینشن کے لیے 60 سال آپ گزار دیتے. چھوٹی جتنی بھی پینشن کیا ہے، موت کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے نا. اس کے لیے آپ 60 سال کسی کی نوکری کرتے ہیں. تو اب اصل زندگی تو یہ نہیں ہے. یہ بھی اب سوچنے سمجھنے کی بات ہے. جو یہ اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کو دنیا کا دھوکہ نہیں لگے گا. وہ دنیا کے دھوکے سے کیسے بچا جائے کہ اگر آپ سوچیں سمجھیں، جو سن رہے ہیں اللہ سے اور پیغمبر سے اس پر یقین کر لیں. دیکھیں سب سے سچی بات اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. صبح سورج طلوع ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سورج نہیں ہوگا طلوع. لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب اللہ نے آخرت میں 2 ٹھکانے بیان کیے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں جب ہم جائیں گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. جو دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کو جو دنیا کا دھوکہ نہ لگا تو وہ جنت میں جائیں گے. بات تو یہی ہے نا. تو اب یہ ہے نا کہ زندگی وہ جو آپ آخرت کے لیے گزارے. ورج الیوم الآخر، قرآن کے الفاظ، آخرت کی امید رکھو. اور آخرت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ملاقات ہے. ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ کوئی جذبہ ہے. دیکھیں چھوٹے سے اس کے لیے آپ یعنی کوئی مجازی یہاں یعنی لڑکا لڑکی سے پیار کرنے لگے تو بہت کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم نے تو نہیں لٹایا لیکن ویسی میں بات کروں تو بہت کچھ آپ لٹانے کے لیے، یعنی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو یہ تحفے تحائف. میں ویسی ایک بات کروں تو آپ کہتے ہیں یار کیا محبوب کس بات پہ خوش ہوگا، آپ پھر کرتے ہیں اس کے لیے کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. شادی کے بعد تو ذرا مختلف ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا، وہ دھوکہ نکل جاتا ہے. اچھا تو یہ ہے نا کہ محبوب کون ہے؟ اللہ. اب محبوب کہتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میرے لیے گزارو تو میں تمہیں مل جاؤں گا. بات تو ساری یہی ہے نا، دنیا کی زندگی میرے لیے گزارو. اور اگر تم نے کسی اور کے لیے گزاری
پھر تمہارا معاملہ جو ہے کامیابی کا بڑا مشکل ہے. دیکھیں آخرت کی زندگی اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. حقیقت بھی یہی ہے. اس وقت جو حقیقت ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ذرا اے حقیقت منتظرہ نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں. تو یعنی ہمیں حقیقت تو نظر نہیں آئی. سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذات ہے، وہ ہم سے بھول جاتی ہے، بھلائے رکھتے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں ہیں. خواتین اپنے کہتی ہیں کہ ہم تو خواتین ہیں، مرد اپنے مردانگی کے ظام میں، بس بات ختم ہوگی. پھر ظاہر کا جو دھوکہ ہے کہ یہ ظاہر کے جو مسائل ہیں یہ آپ کے دماغ پر سوار ہوتے ہیں. یہ مسائل نہیں ہیں، یہ تو آزمائش ہے. جو بھی ہے یہ تو آزمائش ہے. کوئی بیمار ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، یہ تو آزمائش ہے. تو آزمائش کو آپ فیس کریں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم